کی حالت یہ ہے، اب تو درخت بن چکے، مال و متاع کھیتی باڑی میں لگ گئے، انہیں اللہ کے پاس جانے کا فکر ہی نہیں۔ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، کبھی اس حدیث کو بھی سامنے ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ کی عدالت تک لگی ہوگی، لوگوں کی حالت یہ ہوگی، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا جب تک تم حساب و کتاب نہیں دے سکو گے اللہ کی عدالت سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ آدم کے بیٹے مجھے بتا تو کیا کرتا رہا، جوانی کہاں سے اتر کے آیا، بڑھاپا کہاں سے اتر کے آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتا اے انسان، میں نے تجھے علم دیا، اس کو بتا کتنا تم نے عمل کیا۔ اس وقت کے عالم ذہن میں رکھیے میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نیک لوگ بھی دیکھیے کرنے والے پچھتائیں گے، کچھ لوگ پچھتائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیاں کرنے والوں کی سمجھ نہیں آئی، دوسروں کی سمجھ آ گئے تو افسوس کریں گے کاش ہم اچھے اعمال کرتے، نافرمانی والے اعمال نہ کرتے۔ جس طرح قرآن حکیم قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ نے آباد کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اللہ نے واپس بھیجے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے، اللہ نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کہیں گے آپ کو نظریں آپ کو لگنی فضول العذابہ بما کنتم تعملون، عذابات چکھے جو تم اعمال کرتے رہے، میں نے عمر دی تھی کیا کرتے رہے، بلکہ اللہ اس کو یاسین بھی آیت قال یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ لوگوں کے منہوں پہ مہر لگا دے گا، ان کے عذاب کا بول بول کے بتلائیں گے یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ نافرمانی والے اعمال کرتے رہے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ہر حصہ بول بول کے بتائے گا۔ اس وقت کو سامنے رکھو، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو نیکیوں والے پریشان ہوں گے، نیکیوں والے اس لیے پریشان ہوں گے کاش ہم اور نیکی کر لیتے، ہمیں درجہ اس سے اونچا اللہ عطا کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، تدبر ذکر، آج ہر بندہ پریشان ہے، اس کا حل اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ اگر تم چاہتے تمہاری پریشانی دور ہو، نافرمانیوں کو چھوڑ، جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں قوموں پر من حیث القوم رحمتیں نہیں آتی، پھر وہاں برکتیں نہیں آتی، وہاں پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں۔ اب اگلی بات شروع ہوتی ہے، اب اس پر وقتی میں دلیل دیتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو کثیر، لوگوں مصیبتیں پریشانیاں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جو فساد ہے لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اکثر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قیامت کے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذابات سکھاتے ہیں، یہ لوگ باز آ جائیں، نافرمانی کو چھوڑے، اللہ کو منائیں۔ اللہ عذابات سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات سکھاتے ہیں تاکہ بندے نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ اگلی دلیل لو یؤاخذ اللہ الناس بذنبهم ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى۔ اللہ کہتے لوگوں تمہارے جتنے بھی گناہ کرتے ہو، ہر گناہ کا میں مواخذہ کرنے پہ آ جاؤں، پوچھ کرنے پہ آ جاؤں، اللہ کی زمین کو چھپایا باقی نہ رہے، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، شاید عباس آ جائیں گے، شاید عباس آ جائیں گے، شاید عباس آ جائیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ
شیخ قاری سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی محترم کو لمبی زندگی دے، صحت پر زندگی دے. مجھے پتہ چلا ہے قاری صاحب بیمار ہیں. قاری اسلام بدری صاحب نے حکم دیا، میں حاضر ہو چکا. شیخ صاحب کی یہ مسند ہے، مسند ممبر کو کہتے ہیں. بڑے استادوں کی، بڑے شیوخ کی مسند پہ اگر طالب علم کھڑا ہو ذرا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہم اتنے بڑے خطیب نہیں. آئیے میں آپ سے یہی اب گزارش کر رہا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں. ہمیں محترم بھائیوں، سادے الفاظ یہ ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو. تم عظیم لوگ ہو. ایک تو یہ ہے عظیم ہونے کی دلیل یہ ہے تمہیں اللہ نے 50 نمازیں دی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان کر دیا، پڑھو گے 5 نمازیں اللہ ثواب 50 نمازیں عطا فرمائے گا. عظیم لوگوں کی پہلی دلیل، عظیم امت کے تم لوگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا، ہر نبی نے دعا کر لی. باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اللہ یہ جو دعا ہے نا یہ ذخیرہ رکھ لے، قیامت کے دن میں اپنی امت کے بارے میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. لمبی دیر کے بعد اللہ کے دیر فراست یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرو گے، سوال میں پورا کروں گا. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہی کہیں کہ اللہ یہ ذاتی شروع کرا دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے 70,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اللہ 70,000 کو جنت عطا کرا. تو عظیم لوگ ہو. دوسری دلیل غور کیجیے. پہلی قومیں تھی جب جسم پہ گندگی لگ جاتی تو جسم کاٹنا پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اللہ اتنی آسانی کرتی ہے. تم سفر میں ہو، تم جنگل میں ہو، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں تم تیمم کر لو. اگر تم پہ غسل واجب ہو چکا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے عرض کیا یہ عظیم مسئلہ ہے. میں جانتا پہچانتا ہوں شاید صاحب کی مسئلہ کو. دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں. جنگل میں ہو تم، وہاں پانی نہیں ملتا، وہاں میرے محترم بھائیوں غسل واجب ہو چکا ہے. مرد ہے یا عورت ہے، وہاں تم تیمم کر لو. اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے، اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے. نماز پڑھو گا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تم عظیم لوگ ہو. عظیم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عظیم لوگ نافرمانیاں نہیں کرتے. آئیے سب کے تم عظیم لوگ ہو. پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا ان کے لیے عبادت گاہیں مخصوص ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حدیث میں آتا ہے جامع بخاری کی حدیث ہے، جعلت الارض کلھا مسجدا طہورا. چند مقامات کے علاوہ اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. مقامات کون سے ہیں؟ راستے کے درمیان ہے، جس طرح کی بدلا روڈ ہے، یہ سڑک ہے نا، درمیان میں نماز نہیں ہوگی. حدیث پیش کر رہا ہوں، بیت اللہ کے چھت پہ نماز نہیں ہوگی، قبرستان میں نماز نہیں ہوگی، حمام میں نماز نہیں ہوگی، اونٹ کا باڑہ ہے نماز نہیں ہوگی. یہ چند مقامات ہیں، ان کے علاوہ جہاں نماز کو اللہ نماز قبول فرما دیتا ہے. تو عظیم لوگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے لوگ. تو میرے محترم بھائیوں، اب خلاصہ نچوڑ مزید کر دوں. جس طرح اللہ نے افغانستان کو کامیابی دی، آپ نے خبر سنی، ایک معاشرے کا حصہ میں نے بھی سنی. اگر اہل یعنی پاکستان تم چاہتے ہو کامیابی تمہیں ملے تو اصول قرآن کا یہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کی دین میں تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم نا بعض ہمارے دینی لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، جس طرح شاہ نصرالدین صاحب تشریف فرما، دیگر لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ گرامر کا لفظ ہے ینصرکم مضارع کا صیغہ ہے. اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے مدد صحابہ کرام کی ینصرکم کی بھی، قیامت تک ینصرکم مدد کروں گا. ویثبت اقدامکم میں نے ان کے قدموں کو ثابت قدم کیا. 1000 کا لشکر تھا، ادھر 313 تھے، 313,000 کہلانے والے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون.
جاؤ گے تمہارا روگ ختم ہو جائے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارا وہی رہو، آپس میں محبت کیجیے، پیار کیجیے، اشتہار والے کفار تحفظ کی سختی کیجیے. پھر کیا ہوگا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ہر دور میں ہوئے، اب بھی وہ ایک ہے. مسلمانوں تم بھی ایک ہو جاؤ. تمہاری تاریخ مسلمانوں جس طرح صحابہ کی طرف اشارہ کر رسول اللہ علیہ وسلم تاریخ یہ ہے، یہ کافر بزدل ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے مسواک کی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. وہ کافر مسواک دیکھ کر بھاگ گئے، یہ نبی نے کھا رہے ہیں، یہ ہمارا کیا کریں گے؟ تمہاری تاریخ یہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے جب میرے محترم بھائیوں ایک وقت تھا ہم کے نماز، ہم کی عبادت، ایک وقت آیا کفر مٹا، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی. جنگ بدر ہے، اللہ نے جامع بخاری کے الفاظ پڑھتے ہٹا کے کہا اے معلوم ماں شیخم حقیقت رفت لکم. بدر والو آج کے بعد جو مرضی کرو، اللہ نے رواز میں بات کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ گھر نہیں لے گا، فتح گھر نہیں لے گا، ہر گھر میں اسلام عام ہو کے رہے گا. عزت سے اسلام قبول کر لے، عزت سے قبول کر لے. ہمیں محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک جماعت گھر میں اسلام کا کام کرے گی، آپ نے بگاڑے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ دینی لوگ جو دعوت جہاد کا کام کرنے والے دین اسلام سے ڈٹ کر دین اسلام بلکہ اسلام کا کام کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی عیسیٰ بن مریم سے مل کر جان کا مقابلہ کریں گے. اس دن سنن نسائی کی حدیث ہے اللہ نے 2 گروہوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک گروہ غزوہ ہند جو کرے گا، دوسرا گروہ عیسیٰ بن مریم سے مل کر جان کا مقابلہ کرے گا. اللہ ان 2 گروہوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. سنن نسائی کی حدیث آئی. خلاصہ نچوڑ یہی نماز تلاوت اللہ کی یاد کی، اللہ سے جلت مضبوط کی، اللہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے. رکوع میں پھر کھڑی ہوتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے. اصول 2-3 پیار کے بعد مکمل بقیہ پھر زندگی میں کبھی ملاقات. اللہ کہتے ہیں یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان والوں جب کافروں کے سامنے تمہارا معاملہ ہو جائے گا، جب وہاں میدان لڑ جائے نا، 2 چیزوں کا خاص خیال کرنا. ایک میرا وہاں ذکر کرنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے. دوسرا یہ ہے فثبتوا ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے. جامع صحیح بخاری کے الفاظ ہے چند چیزیں بندے کو تباہ کر دیتی ہیں. ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، ناحق کسی کو تہمت لگانا، میدان جہاد سے پھرنے کے بعد جانا، استباحی بربادی آتی ہے. میدان میں ڈٹنا تمہارا کام ہے. اللہ تفلحون، اللہ تمہیں کامیابی دے گا. بات کا آخر دلیل بات سن گئی، یہ میں نے شکر بیان دیے، اب اس کا نچوڑ نکالا. آخری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کرتا کیا تھا، ہیرے سے ایک عورت چلے گی، بیت اللہ کا اکیلا طواف کرے گی، اس عورت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کسی بندے کے ڈالے. صحابہ کو ایک وقت آیا، ایک وقت جی ہے کافر مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قرآن مارتے ہیں. یہ استقامت ہے. اسلام ایمان نہیں چھوڑا، یہ ملالت ایمان ہے، بلائے رکھتا ہے، بہتر نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. تو خلاصے کے طور پر ان کا صبر، استقامت، مودت، الفت، عنصر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بعید کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ کیسے عظیم لوگ تھے. اور میرے محترم بھائیوں جب وہ ایمان لائے، اسلام لائے، دین کو قبول کیا، ڈٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرے سے عورت چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ کسی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا. کہتے کہ وہ بتایا پہلے تو یہ تھا نا ظلم زیادتی صحابہ کو کیا کرتے تھے، جب کفر مٹا اسلام کو نہیں کرتے. اس وقت کی بات ہے، ایک وقت آیا ہیرے سے عورت چلی، بیت اللہ کو اس نے طواف کیا، اس عورت کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا. یہ میں دلیل دے رہا ہوں. دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں سے وعدہ کیا تمہیں اقتدار دوں گا، خلافت دوں گا. صحابہ کرام کو اللہ نے دی نا، تابعین محدثین کو خلاف کے عمارتیں دی. نماز
نہیں آیا، وقت قریب ہے، اب کفر مٹے گا، اسلام کو نظر بڑھے گا۔ اس کے حوالے سے میرے محترم بھائی کو افغانستان کی کامیابی، مزید پھر انشاءاللہ کشمیر کی کامیابی، انشاءاللہ یہ کفر مٹے گا، اللہ اسلام کو بڑھے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بولیں سچی ثابت ہوں گی۔ اور کیسے کثرت جیسی طاقتیں صحابہ کرام نے قربانی دی، کیسے کثرت کی طاقتیں ٹوٹی، اسی طرح آپ بھی میرے محترم بھائیوں، یہ امریکہ، یہ انڈیا، یہ کفر مٹے گا، اسلام کو لڑن بجے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آخر دعوانا